ہندوستان میں پٹھان نے تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ پاکستان میں پٹھان پر ایف آئی آر کٹوائی جا رہی ہے اور موجودہ حال میں پاکستانی پٹھان کی کامیابی نظر نہیں آتی، مگر سنا ہے آنے والے الیکشن میں پاکستانی پٹھان کی ایڈوانس بکنگ ہندوستانی پٹھان سے زیادہ ہے۔ سیلاب سے زیادہ ہم قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف سے بات چیت ختم ہو گئی تو حکمرانوں نے کشکول کا منہ 50% بڑھا کے ہماری طرف کر دیا۔ پاکستان اسلام کا وہ قلعہ ہے جسے امریکہ نے کرائے پہ لے رکھا ہے۔ مولانا عبید اللہ سندھی نے سچ لکھا، سماج کا پہلا کلمہ روٹی ہے۔ اسحاق صاحب کا آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ، اب قرضہ اللہ جی واپس کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے مشکل حالات سے کیسے نکلا جاتا ہے، اب قاسم علی شاہ کو خود اپنے سابقہ لیکچر سننے چاہیے۔ اپنے ہی پالے ہوئے بچے کا ہاتھ جب داڑھی تک پہنچ جائے تب پالنے والے کی بے بسی دیکھنے والی ہوتی ہے۔ جنہیں ہم چی گویرا سمجھ رہے تھے وہ چیخ گویرا نکلا۔ کسی نے ڈاکٹر طاہر القادری کو بتایا کہ پاکستان میں نون لیگ کی حکومت آ گئی ہے، جلدی آ جائیں ماڈل ٹاؤن کا حساب لینے۔ جھوٹی خبروں پر 5 سال سزا، جبکہ جھوٹے وعدوں پر 5 سال اقتدار۔ ڈاکٹر طاہر القادری کینیڈا کے حسین جنگلات میں ماڈل ٹاؤن کے قاتل تلاش کر رہے ہیں۔ حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے۔ میں جانتا ہوں کہ اچھے دنوں کو آنا ہے۔ دوسرے ملکوں میں آنے والا سال پچھلے سالوں سے بہتر ہوتا ہے، مگر یہاں پاکستان میں الٹا حساب ہے۔ بڑھاپے میں فرشتہ بننے سے بہتر ہے جوانی میں فرعونیت چھوڑ دی جائے۔ کاش اس ارض پاک پر کوئی ایسا لیڈر بھی آئے جو پیٹ بھرو تحریک چلائے۔ قائد اعظم کے بعد کوئی ایماندار لیڈر ہمیں نظر آ رہا ہے تو وہ عمران خان ہے۔ جتنا تعلیمی بجٹ ہے اس سے تو اپنے بچے پڑھانا مشکل نظر آ رہا ہے، اور ہم نے تو دشمن کے بچے پڑھانے کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کرتوت بدلنے کے بجائے قانون بدل دیتے ہیں۔ عمران خان اس وقت آسمان میں ایک چمکتے ہوئے ستارے کی طرح ہیں۔